رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام ابو غرہ تھا۔ اس کا تعلق کفار کے اس قبیلے سے تھا، کفار کے اس گروپ سے تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی پر اترے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کی دشمنی کرتے تھے، اور وہ شاعر کفار کے لیے ایسے اشعار پڑھتا تھا جس میں مسلمانوں کی برائی ہوتی تھی، جس میں مسلمانوں کی تذلیل ہوتی تھی۔ تو وہ شاعر کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں طرح طرح کی بری باتیں کہیں۔ تو جنگ بدر کے موقع پر جہاں کفار کی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کے پاس قیدیوں کی صورت میں آئی، وہاں ہی یہ کافر بھی جو ابو غرہ تھا شاعر، یہ بھی قیدی بن کے آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا سب کے ساتھ، تو یہ کافر، یہ شاعر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھے اپنے پچھلے کاموں پر ندامت ہے، میں شرمندہ ہوں اور مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ اس طرح کے کام نہیں کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رحم کرنے کا موقع مل گیا، تو آپ نے اس کو رحم کرتے ہوئے معاف کر دیا اور رہا کر دیا۔ جیسے ہی وہ بدبخت، وہ شقی انسان اپنے ساتھیوں میں واپس لوٹتا ہے، کفار میں واپس جاتا ہے، تو اس نے دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں کی برائی بیان کرنا، مسلمانوں پر طنزیہ اشعار پڑھنا اس نے دوبارہ شروع کر دیے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، 1 سال کے بعد جنگ احد کے موقع پر دوبارہ سے کفار کی ایک تعداد قیدی بنا لی گئی، تو اتفاق سے ان قیدیوں میں دوبارہ سے یہ شاعر ابو غرہ بھی قیدی بن گیا۔ تو اس نے دوبارہ سے کوشش کی کہ میں رہائی حاصل کر لوں، تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور دوبارہ سے اظہار ندامت کیا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں، دوبارہ آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا، آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو اس نے جب دوبارہ سے کوشش کی کہ میں معافی مانگ لوں، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا کہ دوبارہ سے کسی کو بھی موقع نہیں مل سکتا اگر وہ پہلے والی بات پر قائم نہ رہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے دنیاوی یا اخروی معاملات ہیں تو آپ کسی سے ایک دفعہ دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ اس پر ٹرسٹ اسی وقت کریں گے جب آپ کو کوئی حتی الیقین کوئی ایسی بات نظر آئے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی 1% 2% چانس پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دینی معاملات میں تو اس طرح کی صورت بہت احتیاط سے کرنی ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ سے کسی کو ایسا موقع نہ دیں جو دین کا یا آپ کے ایمان کا نقصان کر بیٹھے۔ تو اسی طرح اگر دنیاوی معاملات ہیں تو ان کی خرابی وقتی خرابی ہوتی ہے جو کہ بعد میں درست ہو سکتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں دنیاوی اور اخروی معاملات دونوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر کار فرما ہو جائیں۔